نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر و شکر کا صلہ حدیث میں آتا ہے، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اللہ کے گھر کا حج کرتی ہے، اپنے فرج کی حفاظت کرتی ہے، فرج شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، غیر مردوں سے دور رہتی ہے، اپنے مرد کی اطاعت کرتی ہے، وہ بہشت کے جس دروازے سے چاہے بہشت میں چلی جائے۔ قیامت میں منادی ندا کرے گا، آواز دے گا، یعنی ایک آواز دینے والا، کہ جس کا قرض اللہ تعالیٰ پر ہے سو حاضر ہو۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے جس کا قرض اللہ پر ہے؟ فرشتے کہیں گے حق تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بلا و مصیبت میں گرفتار کیا تھا، بے سبب اس کے دل کو درد پہنچا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اور اس نے فقط اللہ ہی پر تکیہ کر کے صبر کیا، سو ایسا شخص حاضر ہو کہ اللہ اس کا قرض دار ہے۔ بس بہت سے لوگ حاضر ہوں گے، فرشتے گواہی کے لیے ان کے اعمال نامے کھولیں گے، اور ان میں بلا و مصیبت پر جس کی ناصبری اور بے قراری پاویں گے، اس کو رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم صابروں میں سے نہیں، کس لیے آئے ہو؟ کاش دنیا میں مصیبت پر صبر کرتے تو آج کے دن اللہ تعالیٰ کے قرض خواہوں میں شمار کیے جاتے، اور جس کا صبر و قرار پاویں گے، اس کو عرش کے نیچے کھڑا کر کے کہیں گے اے پروردگار، تیری بلا و مصیبت پر صبر کیسے؟ صبر کیے ہوئے لوگ حاضر ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا شجرہ طوبہ کے سائے میں، اس سائے میں کہ اس کی جڑ سونے کی اور پتے چاندی کے ہیں، اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہے جس میں 100 برس چل سکتا ہے۔ مردان صابرین کو کھڑا کروا کر اور ہر ایک کو اپنی تجلی بخشے گا، جیسے دوست دوستوں سے عذر کرتے ہیں، ویسا فرمائے گا میرے صبر کرنے والے بندو، تمہاری حقارت کے واسطے میں نے تم کو بلا میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک زیادہ ہونا منظور تھا، اس لیے اس گناہ کے سبب گناہ سب عفو ہو کر تمہارا درجہ اتنا بڑا جس کو تم عمل صالح سے بھی نہیں پا سکتے تھے،
بس تم نے میرے واسطے صبر کیا اور مجھ سے حیا کی اور قضا پر ناخوش نہیں ہوئے۔ اب میں تمہارے اعمال کو نہ تولوں گا اور تم کو اجر و ثواب بے حساب دوں گا۔ پھر اس طرح حق تعالیٰ فقیروں اور محتاجوں کو کہے گا کہ اے میرے محتاج بندو، میں نے تمہاری حقارت کے واسطے تم کو محتاج نہیں کیا تھا، مگر اس واسطے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہوتا ہے اور اس سے اس کا حساب لیا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے پیدا کی اور کہاں خرچ کی۔ بس تمہارا حساب تخفیف ہونے کے لیے، تمہارے نصیب کو پورا کرنے کے واسطے تمہارے فقراء و افلاس کو دوست رکھا۔ بس جس شخص نے تم کو کھلایا پلایا پہنایا ہے وہ آج کے روز تمہاری شفاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب۔ حق تعالیٰ اس عورت سے جس نے بچوں کی موت پر صبر کیا فرمائے گا، میری بندی تیرے بچوں کی اجل کو اگر لوح محفوظ پر نہ لکھتا اور تیرے دل کو دنیا میں درد نہ دیتا اور تیرے سینے کو تنگ نہ کرتا تو آج یہ مرتبہ کہاں سے پاتی۔ اب میری خوشنودی ہوئی تو اپنے بچوں کے ساتھ حیات کے گھر میں رہ کر خوشی کر، جس میں موت نہیں، درد نہیں، غم نہیں۔ حق تعالیٰ اس طرح لنگڑے، لولے، کوڑی، جذامی وغیرہ سب آزاریوں کو فرماوے گا اور اپنے درجے اور مرتبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ پس ان کے صبر و شکر کے موافق مرتبہ زیادہ ہوگا۔ کوئی شہنشاہ ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی امیر، سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، نشان جھنڈا وغیرہ سب بادشاہی جلوس میں رہے گا۔ فرشتے بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ موقف کے لوگ پوچھیں گے، ایسی عزت و جاہ والے پیغمبر ہیں یا شہید یا فرشتے؟ فرشتے کہیں گے، یہ نہ پیغمبر ہیں نہ شہید، بلکہ عوام الناس ہیں جنہوں نے بلا و مصیبت پر صبر کیا، سو آج اس شان و شوکت سے نجات پائی ہے۔ تب لوگ کہیں گے، افسوس ہے، کاش ہم بھی گرفتار بلا ہوتے تو آج ان کے ساتھ ہوتے۔ غرض وہ صابر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازہ ٹھونکیں گے، رضوان پوچھے گا، رضوان جو جنت کا جو سمجھے بڑا فرشتہ ہے جو جنت کا کھولے گا، رضوان پوچھے گا کون ہو؟ فرشتے کہیں گے صابر ہیں، دروازہ کھول دو۔ رضوان کہے گا ابھی لوگوں نے حساب نہیں دیا، حق تعالیٰ نے میزان نہیں کھڑی کی اور حساب کا دفتر نہیں کھلا، یہ صابر کیوں کر؟ فرشتے کہیں گے صابروں پر حساب نہیں، دروازہ کھولو۔ تب دروازہ کھولے گا، پس صابر شاداں و فرحاں جنت میں داخل ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، آج دیکھ لیں کوئی ذرا سی بھی مصیبت آتی ہے تو جو ہے لوگ شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ گیلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ صبر، اس پہ صبر کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا کسی کو آزمانے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کا صبر آزماتا ہے۔ جو صبر میں پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، جو صبر میں گلے شکوے کرنے لگ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ آزمائش کے لیے آتی ہے، ہلاکت کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے صبر و شکر سے کام لیا کریں۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب کا رحم مانگیں اور لوگوں سے شکوے شکایت نہ کرتے بیٹھ جائیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ اور بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو،
یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے رب کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے اپنے لیے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں۔ آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5%، 10% یا 15% یا جتنا آپ زیادہ کرنا چاہیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو اس میں سے نکال کے اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہر مہینے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے، اور جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، اپنے لیے اپنی آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں یہ مال آپ کو بہت کام دے گا جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ طریقہ کار جیسے اپنانا چاہیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، ویسے آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حساب کتاب سے فراغت۔ پھر 500 برس کے بعد تمام لوگ حساب و کتاب سے فراغت پائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت اور زحمت اور دشواری تو کہتے ہیں تحقیق ہم ہیں اللہ کے واسطے، اور تحقیق ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور مومن جو مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت اور بخشت ہے، اور وہ مومن راہ راست پر آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز میزان کو جھکاتی ہے؟ فرمایا صبر۔ پھر پوچھا حساب کو کون سی چیز تخفیف کرتی ہے؟ فرمایا صبر۔ پھر پوچھا صراط کو کون سی چیز چوڑا کرتی ہے؟ فرمایا صبر۔ اور پھر فرمایا جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا صراط چوڑا ہوگا، یعنی پل صراط سے گزرنے کے ٹائم بھی آپ کو صبر کام دے گا۔ محترم ناظرین، ہمیشہ صبر سے کام لیا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اپنے رب کو یاد کریں اور لوگوں سے گلے شکوے نہ کرتے پھریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب